جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی، کسرا تھا نا، کسرا بادشاہ، کسرا کے محل میں زلزلہ آیا۔ زلزلے میں 14 کھڑکیاں، کنگرے کھڑکیاں نا، کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں، صحیح سالم کھڑکیاں خود بخود ہل گئیں، گر گئے۔ اور فارس والے نا، آگ کے پجاری جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، انہوں نے آگ جلائی ہوتی ہے، اپنی آگ بجھنے نہیں دیتے ہیں، یہ اسی کی پوجا کرتے ہیں، آگ جلتی رہتی ہے۔ کئی ہزار سالوں سے ان کے عبادت گھر میں وہ آگ جل رہی تھی، لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی، وہ آگ بجھ گئی۔ آگ کیا ہو گئی؟ خود بخود بجھ گئی۔ دریائے ساوا، نہر ساوا ایک نہر تھی، وہ نہر خشک ہو گئی۔ 3 واقعات ہو گئے بڑے بڑے، محل میں زلزلہ آ گیا، 14 کھڑکیاں نکل گئی، آگ بجھ گئی، نہر ساوا خشک۔ کسرا جو بادشاہ تھا وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ اچانک سے 3 واقعات کیسے ہو گئے۔ بڑی ہمت کر کے صبح اس نے اپنی ساری کابینہ کو جمع کیا کہ بھئی یہ 3 بڑے اہم اچانک سے واقعات پیش آ گئے، ایسا کیوں ہوا؟ ابھی یہ اپنی بات بیان کر رہا تھا، اتنے موبزان، ایک بڑا عیسائیوں کا یہودیوں کا بڑا عالم تھا، اس نے کہا، اس کے محل میں تھا کسرا کے، اس نے کہا کہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ عربی اونٹ ہیں، کیا ہے؟ سخت عربی اونٹ ہیں، سخت قسم کے اونٹ ہیں، وہ عربی گھوڑوں کو گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ کے پار ہو کر ساری دنیا میں وہ پھیل گئے ہیں۔ کسرا بڑا پریشان ہوا کہ خواب بھی بڑا عجیب دیکھا ہے، پوچھا کیا تعبیر ہے اس کی؟ موبزان نے کہا کہ شاید کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہے، اس کی تعبیر؟ بولا تعبیر مجھے نہیں معلوم۔ تعبیر کے لیے کیا کیا؟ نعمان ابن منذر نامی ایک شخص تھا، اس کو خط لکھا کہ اس زمانے کا جو سب سے جہاں دیدہ عالم ہے، جو سب سے مضبوط عالم ہو، خواب کی تعبیر بتا سکے، اس کو میرے پاس بھیجو۔ نعمان ابن منذر نے عبد المسیح غسانی جو بہت بڑا عالم تھا، اپنے زمانے کا مضبوط عالم تھا، اس کو بھیجا بادشاہ کے پاس۔ جب وہ بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے پوچھا کہ میں خواب بتاؤں، اس کی تعبیر بتاؤ گے؟ کہا معلوم ہوگا تو بتا دوں گا، نہیں تو آگے بھیج دوں گا کسی اور کو۔ خواب بتایا، اس نے کہا میں اس کی تعبیر نہیں بتا سکتا۔ کون تعبیر بتائے گا؟ کہنے لگے میرے ماموں جو مجھ سے بھی بڑے عالم ہے، سطیح نام ہے، سطیح، ان کے پاس وہ بتا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے سواری دی، سب کچھ دیا، تیز سواری دی، فوراً اپنے اس کے سطیح کے پاس جاؤ، ماموں کے پاس، اور جا کر اس خواب کی تعبیر کو پوچھ کر آؤ۔ جب اس کے پاس پہنچے سطیح کے پاس، تو سطیح آخری وقت میں تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، مرنے کے قریب تھا، تو سطیح کو جب سلام کیا، وہ تو ساری علامات یہود جانتے تھے، تو سطیح نے کہا کہ میرا بھانجا اس وقت آیا ہے جب دریا خشک ہو گیا ہے، بادشاہ کے محل میں زلزلہ آ گیا ہے اور فارس کی آگ بجھ گئی ہے، میرا بھانجا اس وقت میرے پاس آیا ہے۔ پھر اس نے کہا میں نے یہ خواب، بادشاہ نے، اس نے، موبزان نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا جب قرآن پاک کی تلاوت ہونے لگے تو بادشاہ سے کہہ دینا کسرا کا ملک اس کے لیے ملک باقی نہیں رہے گا۔ اب یہ زمانہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، اور جتنے یہ کنگرے کھڑکیاں ہلی ہیں، نکلی ہیں 14، اس کے بقدر اس کی سلطنت رہے گی، اس کے بعد اس کی کسرا کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ اس نے جا کر یہ تعبیر بادشاہ کو بتائی کہ بادشاہ یہ خواب کی تعبیر ہے۔ تو کسرا نے کہا 14 کھڑکیاں تھیں، 14، تو 14 سلطنتیں ہیں، وہ گدی نسلیں کھاتی رہیں گی بیٹھ کے، 14۔ تو اللہ کی شان یہ ہوئی 10 تو 4 سال کے اندر ختم ہو گئی۔ 10 کتنے سال میں ختم ہو گئی؟ 4 سال میں ختم ہو گئی۔ باقی 4 جو بچی تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر اس کی ساری حکومت کسرا والے کی ختم ہو گئی۔